बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन ग्रामी, इस साल रिकॉर्ड बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। पाकिस्तान का 75% इलाका ऐसा है कि जो इस वक्त सैलाब के पानी के नीचे नजर आ रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों का अंदाजा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर घंटे में मरने वालों की तादाद 3 है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये तादाद बढ़ने का खदशा भी साथ ही साथ जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, सैलाब की जो सूरत हाल है वो अभी फिलहाल कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही है। नाज़रीन ग्रामी, ये सैलाब की वो सूरत हाल है जो हम आज देख रहे हैं। इससे पहले भी 2010 में एक खतरनाक सैलाब का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा था और इसको तारीख का एक बड़ा सैलाब माना जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसके कुछ फिगर्स हैं जिनका आज मैं आपके साथ कंपैरिजन करूंगा कि 2010 में क्या फिगर्स थे, 2022 में अब तक की सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें क्या नुकसान हो चुका है। 2010 में नाज़रीन ग्रामी 19 लाख घर तबाह हुए और आज 2022 में 80,000 घर अब तक तबाह हो चुके हैं। याद रहे कि ये वो फिगर्स हैं जो अब तक हमें मौसूल हो सकी हैं। बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जो अब तक हमारे तक पहुंच नहीं सके हैं। 90,000 जानवर इस साल के सैलाब में अब तक की तादाद के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। 2010 का अगर फिगर लिया जाए तो 2010 में 1800 अफराद जाँ बहक हुए थे। अब का अगर फिगर लिया जाए तो अब के फिगर के मुताबिक अब तक जो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो 1000 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह ज़ख्मी अफराद अगर देखे जाएं तो 2010 में 3000 ज़ख्मी अफराद थे और 2022 में यानी कि आज की जो तादाद है जो अभी तक कन्फर्म हो चुकी है 1400 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर इन आदाद शुमार को देखा जाए तो जो जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद ही है, अगर इसको ही ले लिया जाए तो हम ये देखते हैं कि इसका अगर 2010 के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 2010 के मुकाबले में 2022 में अब तक 50% जो तमाम फिगर्स हैं वो पहुंच चुकी हैं और सैलाब की जो सूरत हाल है ये बदस्तूर अभी जारी है और इसमें मजीद इजाफा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे टेन्योर में हमने क्या सीखा, किस तरह से अपने इदारों को इक्विप किया कि इस तरह की सूरत हाल आने वाले सालों में पैदा ना हो। ये सवाल आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। साथ ही साथ ये भी सवाल रखेंगे कि इतने सालों में हमने कितने डैम्स बनाए। अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले नाज़रीन ग्रामी, आज एक पैकेज हमने बनाया है गैर मुल्की इदारे को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। ओपोजिशन जलसा जलसा खेले, हम सैलाब से निपटेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं इस वक्त हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल होना है, जहां से मुमकिन हो इनकी मदद करनी है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब की तबाहकारियों का खदशा जाहिर किया और मुतासरीन को सहूलियात फौरी पहुंचाने को बड़ा चैलेंज करार दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जून के अवाखिर से अब तक बारिश का सिलसिला चलता आ रहा है। अब खुश्क इलाकों की तरफ लोग आ रहे हैं, इन लोगों को टेंट देंगे। स्कूल, कॉलेजेस या जो भी सरकारी इमारत है वहाँ इन्हें ठहराया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो इस पैमाने पर कुदरती आफत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हो। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारे जो मुखालिफ हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या ओपोजिशन में, वो कभी सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में दिलचस्पी नहीं लेते। इमरान खान ओपोजिशन में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बावजूद जलसा जलसा खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी बड़ी कुदरती आफत के बावजूद सियासत चलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, पैकेज आपने देखा और इसमें आपने देखा कि किस तरह से इस मौके पर भी कुछ अनासिर की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से सियासत की जा रही है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनल का मैं आपके साथ तारुफ करवाऊँ। सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल खिदमत फाउंडेशन हर जगह इंसानियत की खिदमत में कहीं भी कोई भी इस तरह का मामला हो तो पेश नज़र आती है और इस सूरत हाल में भी, सैलाबी सूरत हाल में भी अल खिदमत फाउंडेशन ने काफ़ी काम किया है। वेलकम कहेंगे अब्दुल शकूर साहब आपको। इसके साथ साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर डार हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ ही देर में नादिर गबोल साहब ही हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अब्दुल शकूर साहब, आपकी जानिब में आऊँगा।
کس کس علاقے میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اب تک کتنا ریلیف اور ریسکیو کا کام کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا۔ دیکھیے، ہمارا سب سے زیادہ توجہ تو ریسکیو پہ رہی اور اس کے بعد ریلیف پہ، اور ہم بلوچستان کے اندر بے شمار کم از کم 16 اضلاع میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور جہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں، گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی ہیں، وہاں ہمارے لوگ پیدل پہنچ کر سامان اپنے کندھوں پہ رکھ کے ان تک پہنچانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ بچوں کو گودوں میں اٹھا کے باہر پانی سے لاتے رہے ہیں، اور خطرناک جگہوں پہ بھی، جیسا آپ نے کل پرسوں تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا، یہ دیر بالا میں گاڑی اس میں دریا میں گری، شدید طوفانی لہروں میں ہمارے ورکرز نے ہمت کر کے رسے ڈال کے گاڑی کو نکالا۔ ریسکیو کی کوئی چیز نہیں آئی اور الحمدللہ خواتین اور مردوں کو بچایا، لیکن ظاہر ہے اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، چونکہ پہنچ کا سلسلہ محدود ہے اور پانی بعض جگہوں پہ اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ریسکیو ہمارا سب سے پہلا کام ہے۔ ہمارے پاس کوئی 5 کشتیاں ہیں، 3 یہ جنوبی پنجاب میں کام کر رہی ہیں، 2 ہم نے جو ہے وہ بلوچستان کے ایریا میں بھیجی تھی، بندر وغیرہ کے نیبرہڈ میں۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کشتیاں اور ملیں، تو ہم یہ جو علاقہ ہے سندھ کا، بدین وغیرہ کا، جو گھرا ہوا ہے پانی میں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی تک کوئی تقریباً 30 کروڑ روپے تک کی مدد کی صورتیں ہم لوگوں تک پہنچا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ظاہر جاری ہے مختلف مقامات پہ، جس میں زیادہ تر فوڈ ہے، ریسکیو کا کام ہے، گاڑیاں ہیں، اور اب اگلے مرحلے پر ہم کوشش کر رہے ہیں 150 مقامات پہ، کیونکہ پانی اتنا آہستہ آہستہ اتر رہا ہے کہ بیماریاں بے شمار ہوں گی، لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل نہیں رہا، اور دھوپ اور مچھر اور اس کے ساتھ کی جو چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی تنظیم پیما ڈاکٹرز کی، انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے، اور ہم کچھ کیمپ لگا چکے ہیں، لیکن میجورٹی اگلے آنے والے 2-3 ہفتوں میں ہم تقریباً 150 مقامات پہ میڈیکل کیمپ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عبدالشکور تیسرے صاحب، مرحلے پر آپ نے یہ کہا کہ پانی کچھ علاقوں میں سے کم ہو رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال ہے کنٹرول میں آتی ہوئی نظر آئے گی؟ ہم یہ سمجھیں کہ اب سیلابی صورتحال کنٹرول ہو جائے گی اس کے بعد؟ نہیں، ابھی جو پیچھے سے پانی کا ریلا خاص طور پہ کے پی سے اور یہ دریائے سوات وغیرہ اور پنجکوٹ کا جو سلسلہ آیا ہے، یہ ریلا گزرنے کے بعد صورتحال بہتر ہوگی، لیکن یہ ریلا جو ہے یہ عمومی طور پہ دریا کا پرانا بیڈ ہے اس پہ جائے گا۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ بلوچستان میں اور بعض اور ایریاز میں اس طرح کے نہیں ہوں گے، تو ان ایریاز میں پانی اترے گا۔ البتہ جب یہ ملتان کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈیرہ غازی خان اور اس کے بعد سندھ میں جائے گا، تو اس بیڈ پہ ذرا زیادہ وقت لگے گا، میرا خیال ہے کم از کم 1 ہفتہ پانی کے نیچے اترنے میں۔ صحیح۔ اچھا یہ کہیے گا عبدالشکور صاحب کہ الخدمت کے ریسورسز کتنے ہیں؟ آپ نے جیسے یہ بتایا کہ کافی مشکلات کا سامنا ہے اس وجہ سے کہ جو ریسورسز ہیں وہ کافی محدود ہیں، جو الخدمت کے ہم نے بھی کافی فوٹیجز میں دیکھا، ویڈیوز میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ ریسورسز پرووائڈ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی حکومتی مدد پہنچ رہی ہے آپ کے ادارے تک؟ ریسورسز 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہیومن ریسورس، وہ الحمدللہ الخدمت کو پاکستان میں یہ اعزاز ہے اور ہمیں اس پہ خوشی ہے کہ سب سے زیادہ ورکرز کا بیس پورے ملک میں الخدمت کے پاس ہے، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جو فائنانشل ریسورسز ہیں وہ گریجولی گرو ہو رہے ہیں۔ پہلے میڈیا کی توجہ نہیں تھی سارے سیلاب کے معاملے میں، تو لوگوں میں بھی نسبتاً سست روی تھی۔ اب الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ الخدمت کیا کام کر رہی ہے، تو ہمارے پاس آفر آ رہی ہیں، ہم یہ ٹرک دینے کے لیے تیار ہیں، ہم خیمے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم میڈیکل کیمپس لگوانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ یعنی پاکستانیوں سے جو ریسپانس ہے اور بیرون ملک پاکستانیوں سے ریسپانس ہے، وہ پچھلے چند دنوں میں
कई गुना बढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एतमाद का जो रिश्ता है इसकी बुनियाद पे ये सिलसिला आगे बहुत आगे जाएगा। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा अब्दुल शकूर साहब। जो अब तक सूरत हाल है सैलाब में, रिलीफ किस तरह से किया गया है, रिलीफ किस तरह से किया गया है, अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर अल खिदमत फाउंडेशन। मैं अपने दूसरे मेहमान का तारुफ करवाऊं कि उमर डार रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर डार साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। सवाल ये है कि 2010 में भी हमने सैलाब देखा और उससे पहले भी सैलाब आते रहे, लेकिन हम अपने आप को इस तरह से इक्विप क्यों ना कर सके, अपने इदारों को इस तरह से क्यों ना कर सके कि पहली तो बात ये कि सैलाब की सूरत हाल पैदा ही ना होती, लेकिन अगर पैदा हुई है तो फिर इतनी तबाही ना होती। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन जो काबिल अफसोस बात है जो आपने सवाल किया है, उस पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम कब तक रिएक्टिव रहेंगे, अपने घरों के मसाइल से लेकर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल से लेकर, मुल्क की मसाइल तक। हमारी जो अप्रोच है वो आज तक रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। देखिए, NDMA ने इस सारी सूरत हाल से एक माह कबल आगाह कर दिया था कि ये सूरत हाल दरपेश आने का पूरा अंदेशा है, और एक ख़ास वक्त होता है जब इस तरह की कुदरती नागहानी आफात जिनका आपको पहले से पता चल जाए, आपने उस ख़ास वक्त में उसकी तैयारी करनी होती है। मैं समझता हूँ कि जबकि हुकूमत को एक माह कबल न सिर्फ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बल्कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने भी ये इतला कर दी हुई थी, तो हमें एक माह कबल ही ये सारी तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे कि अभी ये आपने अल खिदमत फाउंडेशन जिनकी जो अभी बात कर रहे थे, ऐसी तमाम फाउंडेशंस, NGOs और बाकी तमाम वो अदारे जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे या जिनकी ज़रूरत थी, उन्हें वक्त से पहले जो है मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए थी। वक्त से पहले बाकायदा पॉइंट भी तय हो जाने चाहिए थे कि अगर हमें लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा तो हम लोगों के लिए वहाँ क्या मुनासिब इंतज़ामात करके तो पहले ही उन पॉइंट्स को जो ना वो तय कर लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ हमेशा से यही रहा है कि जब भी हमारे सर पर पड़ती है तो उस वक्त हमें होश आता है, फिर उस वक्त पानी जो है वो सर से गुजर चुका होता है। अब देखें ना, पिछले 4 साल से इमरान खान साहब ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, लेकिन किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब ये जितने भी इस वक्त भागदौड़ लगी हुई है, अगर हम ये सारी तैयारी वक्त से पहले कर लेते तो शायद हम इतने बड़े नुकसान से जो है वो इतना बड़ा नुकसान ना होता, ये जितना अभी नुकसान हो रहा है। और अभी 1000 से भी ज़ायद लोग जो हैं उनकी जानें जो है वो जा चुकी हैं। वो फिर एक आपने देखी होगी एक वीडियो जो गालबन वायरल हुई है, एक ही फैमिली के 4 या 5 लोग कई घंटे तक वो एक पत्थर के ऊपर मौजूद रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां से कोई रेस्क्यू नहीं कर सका। सर केपीके का ही वाकया है। केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफ़ी अरसे से है, अब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सवाल तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी आता है। मैंने आपके सवाल का एक जनरल जवाब दिया है। आपने कहा 2010 में भी सैलाब आया था, उससे पहले भी आते रहे। नादिर गबोल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। नादिर गबोल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। नादिर गबोल साहब से गालिबन राबिता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से राबिता करेंगे। उमर डार साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने आपके सवाल का ना एक जनरल जवाब दिया है। आपने कहा कि 2010 में भी सैलाब आया था, उससे पहले भी ऐसी आफात आती रहीं और अभी भी हमें इसी सूरत हाल का सामना है, लेकिन हमारी कभी तैयारी नहीं हुई। तो उसका मैंने आपको अर्ज की है कि हमारी जो अप्रोच है वो शुरू से ही एक रिएक्टिव अप्रोच रही है, जबकि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए हमारी।
اور جیسے کہ آپ کے بھی علم میں NDMA والوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں نے 1 ماہ قبل ہی بتا دیا ہوا تھا، تو اس کی ساری تیاری کر لینی چاہیے تھی، اور اس میں بالکل اس کی سمجھتا ہوں ساری کہ تیاری ہماری کر جو لینی چاہیے تھی۔ نادر گبول وفاقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمر ڈار صاحب آپ کی جانب واپس آؤں گا، نادر گبول صاحب کو ویلکم کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے نادر گبول صاحب۔ نادر گبول صاحب، گفتگو آپ نے سنی عمر ڈار صاحب کی، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم پرو ایکٹیو نہیں ہو پائے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہو پائے ہیں، کہاں کہاں خامیاں رہتی ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انسانی جانیں چلی جاتی ہیں؟ انفارچونیٹلی واقعی میں پاکستان جو ہے اٹس ڈیولپنگ نیشن، اور اس طرح کا اگر قدرتی سانحہ اگر کسی ڈیولپ کنٹری میں بھی آتا تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں پہ ہریکین کٹرینا، ہریکین سینڈی، اس طرح کے قدرتی آفات آئے تھے، اور امریکہ جیسے جدید ممالک بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے، اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ انسانی جانی نقصان ہوا، فائنینشیل لاس ہوا۔ وہاں پہ بھی آرمی کو طلب کرنے کی ضرورت پڑی تھی، اور اس کے بعد بھی ان کو کافی مہینے بلکہ سال لگے تھے ری ڈیولپ کرنے میں۔ تو پاکستان تو پھر بھی بہت زیادہ پیچھے ہے، اور جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں ہوئی ہیں اور فلڈنگ ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ 2010 میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ناردرن ایریاز میں زیادہ افیکٹ ہوا تھا۔ اس دفعہ پورے پاکستان میں ضرور نقصان ہوا ہے، مگر سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے۔ مگر جو سندھ کی حکومت ہے وہ آؤٹ آن دا فیلڈ ہے۔ چیئرمین بلاول صاحب خود نکلے تھے پورے سندھ کے دورے پہ، CM صاحب خود پورے سندھ کے دورے کر رہے ہیں، تمام منسٹرز، MPs، MNAs، لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن، بیوروکریسی، جو ہمارے DCs ہیں، ACs ہیں، سب آن دا گراؤنڈ ہے۔ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سیفٹی کی طرف لے جایا جائے۔ انفارچونیٹلی ہمارے تمام جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، نیٹ ورک ہے، وہ شدید متاثر ہو گئے، تو اس لیے امدادی سامان لانے اور لے جانے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے صوبائی حکومت سندھ نے آرمی سے ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ آرمی کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹرز بھی ہوتی ہیں، جہاز بھی ہوتے ہیں، بوٹس بھی ہوتی ہیں، نیوی، ایئر فورس، تمام جو ہمارے ملٹری آرم فورسز ہیں، سب سے ہم نے ہیلپ کی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ اب یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یار یہ حکومت کا کام ہے یا یہ فوج کا کام ہے۔ یہ اس وقت تمام نادر گبول صاحب، آپ نے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ امریکہ میں کس طرح سے طوفان کے بعد صورتحال پیدا ہوئی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1953 میں جب ہالینڈ میں تباہی آتی ہے، سی فلڈ آتا ہے، تو اس کے بعد ان کی جانب سے ایک پراپر پلاننگ کی گئی، اور اس کے بعد چونکہ ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ سی فلڈ ایک مرتبہ نہیں آیا، بعد میں بھی آ سکتا ہے، تو پلاننگ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو ساحل ہیں ان کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد اب ہالینڈ محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے، اور ان کے جو میئرمنٹس ہیں ان کو دنیا مانتی ہیں۔ پاکستان میں سوال ہمارا یہی ہے کہ اس طرح کے میئرمنٹس کیوں نہیں لیے جاتے کہ لانگ ٹرم جو ایک پلان ہے وہ بنایا جائے، اور اس طرح کی صورتحال آئندہ پیدا ہی نہ ہو۔ انفارچونیٹلی پاکستان پچھلے 3.5-4 سال میں دیوالیہ کی طرف جا چکا تھا، اور بڑی مشکل سے ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا ہے۔ تو یہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہے ہالینڈ وغیرہ، یہ وہاں پہ آبادی بھی اتنی کم ہے کہ پر کیپٹل GDP اگر وہاں کو اور پاکستان کو کمپیئر کر لیں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم جو ہیں ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہمیں ٹائم لگے گا اس فائنینشیل لیول پہ پہنچنے پہ کہ ہم پورے ملک میں ڈیمز کا نیٹ ورک بچھا دیں۔ ابھی کچھ 2-3 نئے ڈیمز سٹارٹ ہوئے ہیں، اناؤنس ہوئے ہیں، وہی بن جائیں تو بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیمز بنانے کے لیے بہت زیادہ فنڈز درکار ہیں۔ پلاننگ تو ہم کر لیں گے، مگر پلاننگ کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتی ہے، اور فی الحال پاکستان کے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس لیول کے ڈیمز بنائیں کہ فلڈنگ کو روکا جائے۔ یہ جتنا بھی بلوچستان کا بیلٹ ہے، یہ ماؤنٹینس ٹرین ہے، یہاں پہ بارشوں کے بعد آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے یہاں پہ فلڈنگ ہو رہی ہے، مگر اس دفعہ کیونکہ ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے، کراچی صرف میں 1000 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے، جو کہ آج تک آئی تھنک ریکارڈ توڑ چکا ہے اس سے ماضی کا۔ تو ان ایکسپیکٹڈ ایک رین فال تھی۔ ابھی آگے کے لیے ہم نے یہی دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں اس کے تحت ہم کیا انفراسٹرکچر اور کیا ڈیمز کا نیٹ ورک بنا سکتے ہیں، اور بالکل فیوچر کی پلاننگ ہم کریں گے، اور اس میں انٹرنیشنل ڈونرز کو اگین ہمیں ہیلپ کی ریکویسٹ کرنی پڑے گی، بیکاز یہ ایک ایکسپینسو ایک انڈرٹیکنگ ہوتی ہے جس کے لیے فنڈز کی شدید درکار ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ ہم اپنے عوام کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی ہمارا جو فوکس ہے وہ ریلیف اینڈ ریسکیو پہ ہے، جس کے لیے ہمیں لاکھوں ٹینٹس کی ضرورت ہے، اور دیکھیں گے ہم کہ کون ہمارے ایسے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جو اس وقت مشکل وقت میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ
यूएन को भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नादिर करते कबूल हैं साहब, in पॉइंट terms of आपका आ गया, personnel, तो साथ ही रहिएगा। बात यह है कि इस तरह की जब भी सूरत हाल आती है तो हम यही सोचते हैं और हम यही कहते हैं कि फंडिंग की कमी है और प्लानिंग तो हम कर ही लेंगे। उमर डार साहब, क्या कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती है कि रिसोर्सेज हमेशा से कम रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उनको ठीक तरह से अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि काफ़ी बेहतर तरीके से अगर इसको मैनेज ही कर लिया जाए तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। देखिए, मैं पहले तो आपको ये गुजारिश करूं, नादर गबोल साहब मेरे काबिल एहतराम भाई हैं। अभी उन्होंने यूरोप और अमेरिका की एग्जांपल्स दी हैं कि जी वहाँ भी अगर ऐसी सूरत हाल होती तो शायद वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होती। ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले गुजारिश की है कि जब एनडीएमए ने एक महीना कबल ये पेशन गोई की कि हमें ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है, आप मुझे बताएं कितनी की कोऑर्डिनेशन की है जी मरकजी हुकूमत ने सूबों के साथ, कितनी की मीटिंग्स हुई हैं, कितना का आपको नज़र आया है कि इस पे काम हो रहा है कि ये पेशगी इतलात हैं कि मुल्क को इतनी बड़ी मतलब सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है तो सर, उसकी सवाल तो बाकायदा फिर तैयारी सूबे के की ऊपर जाए। भी आता है कि इन्होंने सूबे की तो जानिब से अपनी देखिए, प्लानिंग क्या थी? सूबे की देखिए मैं जानिब से आपको अपनी एक प्लानिंग बात क्या थी? बताऊं, ये जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आयद होती है मरकजी हुकूमत के ऊपर। ये उसका काम था कि तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करते, संजीदगी का मुजाहरा करते, लेकिन इनको तो पर्चों से फुर्सत नहीं मिल रही। अभी भी मैं समझता हूं कि मरकजी हुकूमत मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। ये एक हमारी अजीम पाक फौज है जो इस चैलेंजेस से नबर्दआज़मा होने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए, रेस्क्यू एग्जैक्टली। देने के लिए जो काम कर रही है और जगह जगह नजर आ रही है। मरकजी हुकूमत तो मुझे अभी भी नजर नहीं आ रही, और जो इनके नुमाइंदे नजर आए हैं वो 50-50 रुपए तकसीम कर रहे हैं, 50-50 रुपए बांट रहे हैं, और वो वीडियोज आपने भी देखी होगी। ये आलम है। ये जितनी बड़ी सैलाबी सूरत हाल का सामना है, इसको बड़ी संजीदगी के साथ जब इसकी पेशगी इतला दी गई थी, मैं समझता हूं कि तभी इसकी तैयारी करनी चाहिए थी पूरी संजीदगी के साथ बैठकर। यहां तो एक लोगों को रेस्क्यू करने के बाद पॉइंट तक इन्होंने नहीं था तय किया हुआ कि अगर लोगों को बड़ी तादाद में रेस्क्यू किया गया तो आगे कहाँ जाकर उनके लिए टेंट लगाए गए हों, या कहाँ उनके ठहराने का, खुश्क गजा का या बाकी दीगर अशिया का जो है उनका ख्याल करना है। ये तो सही। मैंने आपसे कहा है कि ये एक बदकिस्मती है हमारी। काबिल अफसोस बात है कि हम शुरू से ही रिएक्टिव हैं। जब हमारे सर के ऊपर पड़ती है तब हम आंखें खोलते हैं। इस मामले में हमारी कभी भी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रही। और जितना ये बड़ा मामला है, यकीनन अगर इसकी तैयारी पहले से की जाती, ये तमाम एनजीओज, तमाम वो इदारे अगर पहले से अलर्ट होते, पहले से प्लानिंग करते, तो यकीनन हम एक बड़े नुकसान से बच सकते थे। बिल्कुल पॉइंट आ गया उमर डार साहब आपका। नादिर गबोल साहब, जो बात इन्होंने बोली है, उमर डार साहब ने, इन्होंने कहा है कि संजीदगी के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं कर सके। एक महीना पहले ही ये बता दिया गया था कि फ्लडिंग होगी, मरकजी हुकूमत हमारे साथ नहीं बैठी और किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं की। इसी के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी मुझे ये कहा जा रहा है ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाबी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ उमर डार साहब और नादिर गबोल साहब मौजूद हैं। नादिर गबोल साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। गुफ्तगू आपने सुनी उमर डार साहब की। उन्होंने कहा कि कोई प्लानिंग नहीं की जाती, मरकज़ी हुकूमत एक्टिव नज़र नहीं आई है, यानी कि तमाम की तमाम जो सूरत हाल है इन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब बॉल फेंक दिया। आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के साथ, बताइएगा कि कितनी मीटिंग्स हुई और जो शिकवा इनकी जानिब से किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बिलावल साहब उनके साथ सिंध में थे, फिर मक्सी साहब उनके साथ बलूचिस्तान में थे, क्वेटा गए, पूरे पाकिस्तान में टूर कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इमरान खान आज वजीर आजम होते
تو وہ بنی گالا میں ہی بیٹھے ہوتے اور بولتے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. جس طرح وہ کوئٹہ سانحہ جو ہوا تھا ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا, تو اسی طرح سیلاب متاثرین کے لیے بھی وہ کہتے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, میں نہیں جاؤں گا. تو ان سے تو یہ ہمیں امید تھی. ایٹ لیسٹ شہباز شریف آن دا گراؤنڈ تو ہے. اب ظاہر سی بات ہے ریہیبلیٹیشن کا جو روڈ میپ ہے وہ طے ہو چکا ہے. ٹینٹس ہم نے پہنچانے, فوڈ سپلائی ہم نے یقینی بنانی ہے وہاں پہ. اس پہ ٹائم لگے گا انشاءاللہ. ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پروگریس ہوتے رہے گی. مگر یہ کہ سندھ میں سب سے زیادہ میں نے آپ کو فرمایا کہ نقصان ہوا ہے, تو یہاں پہ ہم کانٹیکٹ میں ہیں انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ. ان سے ہمیں بڑی امید ہے, ہوپ فلی وہ ہمیں اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. صحیح. اچھا نادر قبول صاحب, یہ کہیے گا کہ کل اعلان کیا گیا تھا ٹینٹ سٹی بنایا جائے گا, کتنا اس کے اوپر کام ہو چکا ہے؟ کتنے لوگوں کو اس ٹینٹ سٹی میں منتقل کر دیا گیا ہے؟ کتنے ٹینٹس لگ چکے ہیں اب تک؟ میرے پاس ایگزیکٹ اسٹیٹس تو نہیں ہے اس وقت, مگر کام چل رہا ہے. آلریڈی ہم نے کافی ہزاروں لوگوں کو تو کر لیا. ایگزیکٹ فگر میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, بٹ جو فگرز آ رہے ہیں وہ لاکھوں لوگوں کو ٹینٹ کی ضرورت ہے اس وقت. اور انفارچونیٹلی جس طرح پاکستان میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ مشکل وقت میں اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں جو مافیا ہوتی ہے جو پیسہ بنانے کی یا منافع خوری میں لگی رہتی ہے, انہوں نے جو ٹینٹ کی قیمت ہوتی تھی 5 سے 6 ہزار روپے, تو اب اس کو 15-20 ہزار روپیہ کر دیا ہے. تو گورنمنٹ اس پہ بھی اسٹرکٹ ایکشن لے رہی ہے, میک شور کر رہی ہے کہ جو ٹینٹ کی جو قیمت ہونی چاہیے اتنے پہ موصول ہو, تاکہ جو ایٹ لیسٹ ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کا انتظار نہیں کر سکتے, اور کچھ بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں, سویلینز ہیں جو خرید کے ڈونیٹ کر رہے ہیں غریب لوگوں کو, تو ایٹ لیسٹ ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے اور وہ زیادہ زیادہ ٹینٹس لے کے ڈونیٹ کر سکے. صحیح. عمر ڈار صاحب, آپ نے گفتگو بھی سنی نادر قبول صاحب کی. یہی شکوہ پہلے بھی ہوا کہ فنڈز کی کمی ہے, پلاننگ کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے. آپ نے اب سے پہلے یہ بات کی کہ مرکزی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں, ہمارے ساتھ بات نہیں کرتی, لیکن میرے محدود نالج کے مطابق جو تمام تر معاملات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کے پاس ہی ہیں. اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اگر پیدا ہوتا ہے تو صوبے اس کو خود ہی مینیج کریں گے, یہ تمام تر لکھا ہوا ہے آئین کے اندر. تو سوال میرا یہ ہے کہ کس حد تک اور کتنی آپ کی تیاری تھی اس فلڈ کو لے کر, کیونکہ جو تباہی نظر آ رہی ہے وہ تو بے تحاشا نظر آ رہی ہے. بے تحاشا نظر آ رہی ہے. دیکھیں, پہلی تو گزارش یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اتنی بڑی آفت جو ہے ملک اس کا سامنا کرنے جا رہا ہے اور مرکزی حکومت جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے کہ چونکہ صوبوں کے پاس اختیارات ہیں. یہ ترمیم ہوئی ہے. مرکزی حکومت کا کام تھا کہ تمام صوبوں کو انگیج کر کے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتی, اور صوبے اور مرکزی حکومت مل کر اس کی جب این ڈی ایم اے نے اطلاع کر دی پیشگی, تو اس کی پوری پلاننگ ہونی چاہیے تھی ہر سطح پر. یقیناً اگر یہ کام وقت پر ہوتا تو بہت بڑے نقصان کا آج ہمیں سامنا نہ ہوتا. میرے قابل احترام بھائی کہہ رہے تھے اگر آج عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو وہ بنی گالہ میں ہی محدود ہوتے, وہ باہر نہ نکلتے. ایک تو میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو باہر نکلے ہوئے ہیں جن کے بارے میں وہ بیان فرما رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک جگہ جب وزیر اعظم گئے ہیں تو لوگوں نے آگے سے احتجاج کیا اور وہاں ان کے اوپر پرچہ درج کر دیا جاتا ہے, ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. یہ امپورٹڈ سرکار اب پرچہ سرکار بن گئی ہے. ان کو فرصت ہی نہیں ہے سوائے انتقامی کارروائی کرنے کے. اور عمران خان صاحب پہ کون سا پرچہ کرانا ہے, پی ٹی آئی کے کن کن لوگوں کے اوپر پرچے کرانے ہیں. آپ ان کی سنجیدگی کا عالم یہ لے لیں مرکزی حکومت کی کہ ایک وفد کینیڈا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے ہمراہ گیا ہوا ہے, کوئی 20-25 لوگوں کا, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں, باہر لیموزین 24 گھنٹے کے لیے ہائر کر کے کھڑی کی ہوئی ہیں, اور نیاگرا فال کی گہرائی ماپ رہے ہیں جا کے. بہت سارے وزراء کی تو فیملیز اور بچے بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں, جبکہ دوسرے ممالک کے محدود وفد 5-5, 7-7 لوگوں پر وفد آئے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اپنی ایمبیسیز میں ٹھہر رہے ہیں. وہاں وہ ٹیکسیز استعمال کر رہے ہیں ملک اور قوم کے پیسے بچانے کے لیے. ایک طرف ہم کشکول لے کے نکلے ہوئے ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا تو ہم نے اس کو آ کے بچایا ہے. اور یہ ان کا عالم ہے کہ جب ان کے وفد باہر جاتے ہیں 25-25, 30 لوگوں کے اوپر مشتمل, ساتھ ان کی فیملیز ہوتی ہیں, 5 اسٹارز ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں, اور
گھومنے پھرنے کے لیے لیموزین جو ہے وہ بک کرائی جاتی ہیں. میں ابھی جو یہ میرے قابل احترام بھائی کہہ رہے تھے جی بلاول صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. دیکھیں سندھ کی صورتحال یقین جانے مجھے انتہائی دلی تکلیف اور فکر ہے اس بات کی. سندھ کے لوگ تو پہلے ہی 18 سال سے ان کی حکومت ہے، وہ لوگ وہاں پہلے ہی تڑپ رہے تھے جس طرح کے حالات میں وہ زندگی گزار رہے تھے. اب ایک اتنی بڑی آفت کا سامنا آ گیا اوپر سے اس صوبے کی عوام کو، اللہ ہی حافظ ہے ان کا. یہ جو لوگ ابھی باہر ایکٹیو ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسی ایک پولیٹیکل وزٹ کے طور پہ باہر نکلے ہوئے ہیں سیلفیاں بنوانے کے لیے، اور اپنے پولیٹیکل وزٹ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم بڑے ایکٹیو ہیں. کراچی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں 18 سال سے ان کی حکومت ہے. ان سے پوچھیں کہ کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، جو ایک انجن کی حیثیت رکھتا ہے، لاسٹ ٹائم کراچی کی جو ماسٹر پلاننگ ہے وہ کس سال میں ہوئی تھی؟ 82-84 کے بعد کراچی کا آج تک ماسٹر پلان نہیں تیار کیا گیا، میں آپ کو عرض کروں، اور کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے. صحیح. اچھا نادر قبول صاحب، الزامات تو بہت سارے لگا دیے عمر ڈار صاحب نے سندھ حکومت کے اوپر بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی گل و شکووں کا وقت نہیں ہے. بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر اس طرح کے معاملات کو ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کا ایک پازیٹیو بیان آنا بہت خوش آئند ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کی جو عمران خان صاحب ہے جو اس وقت پورے ملک میں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے لیے اور الیکشن کرانے کی باتیں کر رہے ہیں اور سسٹم کو ڈیریل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو بھی گریز کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ تب تک جب تک پاکستان کا ایک بھی فلڈ متاثرین اپنے پرماننٹ ٹھکانے پہ نہیں پہنچ جاتا، ان کو کوئی رہائش یا کوئی چھت نہیں مل جاتی، تب تک ان کی لیڈرشپ کو بھی گریز کرنا چاہیے سیاست سے. اور اس سے بہت زیادہ ان کو چاہیے، انہوں نے جلسوں کے اتنے پیسے اکٹھے کیے وہ تمام کے تمام پیسے فلڈ ریلیف وکٹمز کو دے دیں، اور یہ آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سروس ہوگی. بالکل ٹھیک، بڑا اچھا پوائنٹ ہے عمر ڈار صاحب. سنیے آپ نے بات کہ تمام جو ڈونیشنز ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی تمام ڈونیشنز فلڈ ریلیف کے لیے مختص کر دی جائیں، بہتر ہوگا. دیکھیں جی عمران خان صاحب تو باقاعدہ ٹیلی تھون کر رہے ہیں فلڈ کے لیے. یہ جو ہمارے بہن بھائی جن کو اس وقت سامنے ہے ان کے لیے وہ ڈونیشنز کے لیے ایک ٹیلی تھون کر رہے ہیں. انہوں نے اپیل بھی کی ہے، وہ پارٹی کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد ان کے بارے میں دنیا بھر کے میڈیا نے کیا لکھا تھا، کیا باتیں ہوئی تھیں کہ یہ تو زلزلہ زدگان کی امداد کھا گئے ہیں. کیا میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا؟ کیا ان کے بارے میں یہ انکشافات نہیں ہوئے تھے موصوف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہ زلزلہ زدگان کی جو امداد پاکستان کو بھیجی گئی تھی اس کو یہ کھا گئے؟ بہت شکریہ عمر ڈار صاحب. پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. نادر قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین سوالات بہت سارے ہیں، گفتگو بہت لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، اسی لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.